اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نازیات قرآن پاک کی 79 نمبر صورت ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 46 آیات ہیں۔ اس صورت کے پہلے لفظ نازیات سے ہی اس کا نام ماخوذ ہے اور اس صورت کا موضوع قیامت کے بعد کی زندگی اور موت کے وقت کی سختی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے۔ آیت 1 سے 5 تک میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، اور قسم ہے جو نرمی سے گرہ کھول دیتے ہیں اور فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور تیزی سے جو حکم ملتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد روح کو قبض کرنے والے فرشتے ہیں، جو عموماً کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں اور بالخصوص مومنوں کی روح کو آسانی سے اس طرح سے کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھول دی جاتی ہو، اور پھر ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کی منزل پہ پہنچا کر اس حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آیت 6 سے 14 تک میں قیامت کا حال ہے، جس دن ہلا ڈالے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ یہ پہلا سور پھونکے جانے کا ذکر ہے کہ جب ہر جان کو موت آ جائے گی اور کائنات زیر و زبر ہو جائے گی، اور پھر جب دوسرا پھول پھونکا جائے گا تو ہر کوئی زندہ ہو کر حشر کے میدان میں جمع ہو جائے گا، اور اس روز کچھ دل خوف کی شدت سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اور یہ کفار کہا کرتے تھے کیا ہم پھر الٹے قدموں اپنی پرانے والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ ارے جب ہم بالکل بوسیدہ اور کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو انہوں نے کہا یہ واپسی تو بڑی خسارے والی ہوگی، معلوم ہونا چاہیے یہ تو بس ایک ہیبتناک آواز کے ساتھ کائنات پھٹ جائے گی اور یکایک سب کے سب کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ آیت 15 سے 25 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی بات آ پہنچی ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے مقدس وادی طوا میں پکارا تھا اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور فرعون سے کہو کہ کیا تیرے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو؟ تمہیں تھوڑا سا بھی جذبہ سدھر جانے کا موجود ہے کہ میں تمہارے رب کی راہ کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکوں اور تمہارے اندر کوئی خوف خدا موجود ہے؟ سو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی، معجزہ دکھایا تھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی اور ان کا دایاں ہاتھ چمکنے لگا تھا، تو بھی فرعون نے ان کو جھٹلایا اور نافرمانی کی اور پلٹ کر چال بازیاں کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی۔ پھر اس نے لوگوں کو جمع کر کے پکارا اور فرعون نے کہا کہ میں تم سب کا اعلیٰ درجے کا رب ہوں۔ آیت 26 میں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت و دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیا کا عذاب تو یہ ہے کہ اس کو اس کے لشکر سمیت غرق آب کر دیا گیا۔ اس کا ذکر سورہ شورا میں تفصیلاً آئے گا، اور آخرت میں یہ کہ اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ تو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ہر ایک شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے، لا شبہ اس میں ہر شخص کے لیے عبرت ہے، یعنی جو بھی کوئی شخص فرعون کے انجام سے واقف ہے وہ ڈرے کہ رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آیت 27 سے 33 تک میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کی تخلیق کا کام زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ عرب کے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ہی مشکل تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، اور مٹی میں جب ایک دم ملیہ میٹ ہو جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا بنانا زیادہ آسان کام ہے، تمہیں تو دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا، ایک دفعہ تو بنا ہی چکا ہے، تو تمہارا بنانا زیادہ آسان ہے یا آسمان کا بنانا، کہ اس نے آسمان کی چھت کو خوب بلند کیا اور پھر اس کا توازن قائم کیا، اور پھر اسی نے رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کی روشنی کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار کر کے بچھایا، اور اس نے زمین سے پانی اور چارہ نکالا، اور اسی نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے یعنی انسانوں اور انسانوں کے مویشیوں کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ آیت 34 سے 41 تک میں قیامت کا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے کہ غرض جب وہ عظیم ہنگامہ خیز قیامت آ جائے گی، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا، جو کچھ اس نے زندگی بھر میں کوشش کی تھی، اور ہر شخص کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی یعنی جو نافرمان رہا تھا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، تو یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، مگر وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کی خواہشوں
کی پیروی کرنے سے روکے رہا، یعنی بری باتوں سے بچتا رہا، لغو سے بچتا رہا، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت الماوا ہوگی۔ آیت 42 سے 46 تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آخر وہ فیصلے کی گھڑی کب آئے گی؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ آپ کے رب کے پاس اس کے علم کی انتہا ہے۔ بے شک آپ تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں کہ جس دن وہ اسے دیکھ لیں گے تو سمجھیں گے کہ گویا اس دنیا میں ٹھہرے ایک شام یا ایک صبح۔ قیامت میں پہنچنے کے بعد دنیا کی زندگی یا قبر کے عالم برزخ میں قیام کی مدت بہت ہی مختصر معلوم ہوگی۔ ظہر سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک کے وقت کو عشیہ کہتے ہیں، اور سورج نکلنے سے لے کر آدھے دن تک کے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ آخرت کے طویل العمری وقت کو دیکھ کر دنیا کی لمبی عمر اتنی ہی کم معلوم ہوگی کہ جیسے ضحیٰ کا قیام ہو یا عشیہ کا قیام ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔